الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الإنكار سچائی اللہ اس کا رسول اس کی کتاب اس کے تمام مبادی سب سکے اور سب اس پر کروا قرآن کریم دا 26 نمبر سورہ فتح دا پہلا رکوع جس کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں رب کائنات ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے پربھو کریم علیہ السلام بشک کساتا ہوں اس عظمت شان دے نال مبعوث فرمایا کہ تسی اپنی امت دے واسطے گواہ بھی ہو اور
انہوں بشارت دینے والے بھی ہو اور انہوں عذاب الہی تو ڈرانے والے بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لتؤمنوا باللہ، ان امت کو حکم کی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تسا اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھو. ایمان کا تقاضا کی ہے کیونکہ ہر چیز کوئی چیز مانگتی ہے نا. ایمان سارے کو کی تقاضا کرتا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تسا رسول دی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے. اگر حضور علیہ السلام کی ذات کی عزت نہ ہوئے، تعظیم اندر نہ ہوئے، کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا اکرام یعنی احترام نہ ہوئے تو سمجھ لو پھر ایمان نہیں. تو کہ رب کائنات کی شان فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اسی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنا ہے. اگلا حکم کی ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اور اسا حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر بھی کرنی ہے، حضور کی ذات عطا کی کرام بھی کرنی ہے. یہ چیز لازم اور ملزوم ہے. جتنے ایمان ہے، اگر حضور کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، حضور علیہ السلام کی توقیر نہیں، کہ بندہ بے ایمان ہے. وہ کی ہے بے ایمان، پریشانی ہونا. اگر نماز پڑھ لے تو نام ایمان ہے، اگر روزے رکھن کا نام ایمان ہے، اگر دیگر ظاہری اعتبار کے نال جو ارکان نہیں ہونا کا نام ایمان ہے. تو میں تعلیم کو سوال کرنا ہے، ذرا ہوش دے اور اس کا جواب دینا ہے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقان کا ذرا سردار ہے، کیا حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں سے پڑھتا؟ کیا روزے نہیں سے رہتا؟ کیا وہ جہاد واسطے نہیں سے نکلتا؟ سارا کچھ کرن کے باوجود بھی پھر کی ہے بے ایمان ہے. اصل وجہ کی ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم نہیں، حضور علیہ السلام کی توقیر نہیں، اکرام نہیں، احترام نہیں. پتہ کی چلے حضور علیہ السلام کی تعظیم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ ادب، کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا احترام، یہ ایمان ہی نہیں بلکہ جامع ایمان ہے. یہ ایمان بھی روح ہے. قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات رب کائنات ان لفظوں کے نال مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والے لوگ، اور وہ ایمان والے جو اعمال صالحات، اعمال صالحات کے لیے قبول ہوں گے جڑا ایمان والا ہوگا. بالکل رباط میں توجہ دینا سمجھنے کی کوشش کرنی. جڑا ایمان والا ہوگا پہلے دیکھنا کہ اس بات ہوئے کہ ایمان ہے بھی ہے کہ نہیں، کہ یا ان کے سامنے لیول لگا لیا مومن ہوتا تو ادھر تے ایمان نہیں نا، ایمان والا نہیں بن جانا. اصل روح جب تک اندر پیدا نہ ہوئے اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان والا ہوئے گا پھر اعمال صالحات بہترین قبول فرمائیں گے، ورنہ کسی بے ایمان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. اور یا معاملہ اعلانیہ کفر کا او دے نالوں منافق جڑا ہے نا وہ بدتر ہے. منافق نو دو ہی سزا ہوئے گی، کیونکہ اندر وہ کفر ہے اور دوسرا وہ دھوکا دے رہا ہے.
ان کو کفر بھی اور منافقت بھی دوری سزا میں. تو یاد رکھنا ہے ایمان کی جان کی ہے تعظیم رسول. حضور علیہ السلام کی ذات دا احترام توقیر ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان. اور ذرا دیکھیے کیا اسی حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی تعظیم کرنی. یاد رکھنا ہے اپنی اس جان کے نالوں بھی بڑھ کے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے نال محبت نہ ہوئے بندہ ایمان والا ہوئے. نبی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی واپی سونے کائنات دی ہر شاید نالوں بڑھ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت ہے لیکن اپنی جان نالوں بڑھ کے نہیں. اور ذرا فرمان مصطفیٰ سے بات فرماؤ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے عمر اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے نالوں بھی بڑھ کے میرے نال محبت. اور بخاری کی معروف حدیث جو کہ اکثر اسی سماعت فرماتے ہو لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اپنے ماں باپ والناس اجمعین کائنات ساری دنیا نالوں بڑھ کے وہ میرے نال محبت نہ کرے گا اس وقت تک بندہ مومن ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضور علیہ السلام کے نال محبت چلتی جو واقعات تاکہ ساڑھے اندر ذوق پڑے کہ سبھی حضور علیہ السلام کی ذات کے نال محبت کریں. حضور علیہ السلام کی ذات کی تعظیم کرنی. اس مختصر وقت کے اندر ایک تین پوائنٹ ناممکن ہے بہرحال اس حد تک کوشش ہوئی بہتر ہوگا. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب تو پہلے صحابی بھی ہیں سب تو پہلے مبلغ بھی ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے نال اس قدر پیار ہے اس قدر محبت ہے. محبت ہی کی جھلک میں عرض کر لگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں حرم کعبہ کے اندر کھڑا ہوں کہ میں آج دین اسلام کی تبلیغ فرماواں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کراں. کریم آقا علیہ السلام فرمایا آنا وقت ٹھہر جاؤ کچھ وقت گزر گیا پھر وہی بات عرض کی تھی. الغرض ایک روز ایسا آیا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہو گئے. کفار کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے آواز بلند اعلان فرمان بھی دے رہے چاروں اطراف تو کفار اٹھے. جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر تشدد کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کے اوپر کہ تاجدار صداقت سے ہوش ہو گئی. آپ دیکھنے والی نظر یہی سوچ رہی ہے کہ وہ جو صدیق اکبر کا سانس اندر گیا واپس باہر گیا اس قدر تشدد کیتا غافل اور آپ کو اٹھا کے آپ کے گھر چھوڑ آئے. آپ کی والدہ ماجدہ قریب ہے. جب آنکھ کھولی نا ہوش آئی تو پہلا سوال کیے جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے جسم کے متعلق نہیں پوچھا، اپنی جان کے متعلق سوال نہیں کیتا، اس حال کے اندر بھی اپنی والدہ ماجدہ کو فرماندی ہیں اما جان میرے سونے نبی دا کی حال ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ عملی دلیل ہے اس بات دی کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات دے نال کس قدر پیار ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعظیم باوجود اس بات دے کریم آقا علیہ السلام خود اعلان فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیتے میں سب دے احسانات بدلہ چکا دیتا، پر ایک صدیق دی ذات ہے جدے احسانات بدلہ میں اللہ چکائے۔ اور جب آپ ایمان لے آئے تھے تب بہت بڑے تاجر سے حضور کی ذات تو اپنا سارا کچھ قربان کر، ہر چیز حضور کی ذات پر خرچ کر دی۔ اللہ اور پھر حضور کی ذات کے نال اتنی محبت ہے۔ ایک روز سید الانبیاء احمد مختار کی تخلیق کائنات فخر موجودات پوچھے آئے میرے یار صدیق ہر ایک جی کوئی نہ کوئی خواہش ہے کہ تسی اتنی محبت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی، کوئی تہاڈی بھی خواہش ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین خواہشاں نے۔ سید الانبیاء فرمایا تین کیڑیاں نے؟ عرض کی نہیں سنیا پہلی خواہش ہے میرا مال ہوئے آپ تو میں خرچ کردہ جاواں، سنیا میری اولاد ہوئے آپ دے عقد مبارک کے اندر ہوئے، سنیا آپ دا چہرہ مبارک ہوئے میں بیٹھ کے ویکھدا رہواں۔ ایک ہی حضور دی ذات نال محبت ہے۔ سیدھا نہیں کہہ کہ کوئی بھی جڑا بھی کسی نال کوئی نیکی کرتا ہے وہ کو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کسی نال ملے۔ ہاں تاجدار صداقت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی محبت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی یہ نہیں پیدا کی تھی اس محبت کے بدلے میں فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے نا۔ سیدھا نہیں کہہ کہ جنہاں نو حضور دی ذات نال محبت ہے نا انہاں دی سوچ دا محور بھی حضور دی ذات ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ نے آپ روایت فرما دیا نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی سارو قطار اکھاں دے وچ آنسو بہندے نے پئے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر رہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین دی شان رکھنے والے کریم آقا علیہ السلام جب اپنے امتی میں سہار دے اندر نے کیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے قلب اطہر مبارکہ دے اندر اس طرح پیدا ہو گیا۔ میرے کریم فرمایا ثوبان اج نور دی وجہ کیے عرض کی بھی سونیا میں بیٹھیا سوچدا ماں پیا کدے متعلق سوچنا ماں پیا دنیا دے ڈالراں والو نہیں، دنیا دے عہدیاں والو نہیں، تخت و تاج والو نہیں، سونیا تیری ذات دے متعلق میں سوچنا ماں پیا اے بے ذات دے نال محبت سبحان اللہ۔ سونیا میں سوچدا ماں پیا اج جدوں دل تڑپدا ہے میں فوراً دوڑ لگا کے آستانے کے اوپر حاضر ہو جانا، آپ کی زیارت کر کے اپنی پیاس بجھا لینا گا۔ میں سوچنا ماں پیا کل روز حشر ہوئے گا آپ جماعت انبیاء کے اندر جلوہ فروز ہوں گے، آپ کے واسطے عظیم الشان ممبر ہوئے گا اور ارد انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ سونیا میں سوچنا ماں پیا اوتے میری رسائی نہ ہوے گی، اوتے میری رسائی نہ ہو سکے گی، میں اوتے کی کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب کائنات کے شخص فرمایا کہ ابراہیم عرض کی حکم رب جلیل فرمایا جو میرا قیام لے کے میرے محبوب کا دے سونیا اپنے غلاماں کو تسلی دیو
کہ تسی اس روز میرے تو دور نہیں ہو بلکہ اکٹھے ہو گے. اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب کائنات فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو تسلی دیو یہ وہ خوش نصیب نے جناب اللہ انعام فرمایا ہے جماعت انبیاء کے اوپر بالخصوص سید الانبیاء کے اوپر تمام صحابہ کے اوپر صدیقین کے اوپر شہداء کے اوپر یہ ساری وہ خوش نصیب نے جناب اللہ انعام فرمایا ہے. ابھی کی ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سونے فرما دیو تسی سارے بڑے سونے ساتھی ہو تو تسی اکٹھے ہی ہو گے تسی میرے تو دور نہیں ہو گے. یاد رکھنا جس دنال کوئی محبت کرتا ہے نا آج اللہ معاف فرمائے سارے آئیڈیل انگریز بن گئے سارے آئیڈیل یہود و نصارہ بن گئے. اسی یہی کوشش کرتے ہیں کہ سارا لباس سارا اٹھنا بیٹھنا انہوں کی طرح ہو جائے ساری اندازی گفتگو انہوں کی طرح ہو جائے. اللہ کی معاف فرمائے اللہ سے ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو اگر حضور دی ذات دے نال محبت کریں گے نا تو کل روز حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اٹھائے گا. اگر انہوں دے نال محبت کی تھی پھر یاد رکھو انہوں دے نال ہی حشر نشر ہو گئے. اگر اسی چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دے نال ساڈا حشر ہوئے حضور علیہ السلام دے نال اسی اٹھائے جائیے کہ پھر حضور دی ذات دے نال محبت لازم ہے. حضور دی ذات دے نال محبت لازم ہے. تو جنہیں نال محبت ہوئے آئیڈیل تو بندے دا ہوئی ہوتا ہے جنہیں نال محبت ہوئے اللہ